ہزاروں سال پہلے عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ 40 سال تک انہیں ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانے اور آپ پر ایمان نہ لائے، بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو برا بھلا کہتے۔ وہ لوگ نہیں مانے تو حضرت یونس نے ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، مگر لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے آپس میں کہا اگر یہ رات بھر ہمارے ساتھ رہے تو سمجھ جانا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اگر یہ کہیں چلے گئے تو پھر ہم پر ضرور عذاب آ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی، آسمان پر خوفناک کالے بادل آ گئے اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر میں پھیل گیا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ پھر سارے لوگ اپنے گھر والوں اور جانوروں کو لے کر جنگل میں بھاگ گئے۔ پھر رو رو کر سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی اور عذاب کو روک دیا۔ اور ادھر حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کیا گیا اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائے۔ اتنے میں ایک مچھلی آئی اور آپ کو نگل گئی۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ تو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، مگر جب پاؤں پھیلائے تو آپ نے اپنے آپ کو زندہ پایا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس اس وجہ سے زندہ رہے کہ وہ مچھلی بہت بڑی تھی۔ وہ وہی مچھلی تھی جس کو آج ہم ویل مچھلی کہتے ہیں، جس کے پیٹ میں بہت جگہ ہوتی ہے، اور زندہ رہتے بھی کیوں نہیں، جبکہ اللہ کا حکم تھا اس مچھلی کو کہ تمہارے پیٹ میں میری امانت ہے۔ پھر جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ پھر حضرت یونس بہت شرمندہ ہوئے کیونکہ آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا اور اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی اور یہ دعا پڑھتے رہے جب تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ نے حضرت یونس کی دعا قبول کر لی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تیرے پیٹ میں میری امانت حضرت یونس ہے، انہیں اگل دے۔ پھر مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 دن کے بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بالکل پیدا ہوئے بچے کی طرح کمزور ہو چکے تھے۔ آپ کے پورے جسم میں کہیں پر بھی بال نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سائے کیے رہے، اور اسی طرح صبح و شام ایک جنگلی بکری آتی اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ کچھ دن کے بعد بالکل صحت یاب ہو گئے اور پوری طرح حضرت یونس علیہ السلام صحیح ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب